عصمت بھی اور سہیل زاویہ کی فیملی کے لیے قطعی اجنبی اور انجان، اور ان آنے والے اچانک سے مہمانوں کی عزت افزائی خاطر مدارت رومانہ ثاقب حسین نے مہمان نوازی کا خوبی رکھا ہے خیال، لیکن ساتھ ہی عصمت بھی کی بات سہیل کا رشتہ زاویہ کے ساتھ، اور جس کا رومانہ ثاقب حسین نے دیا ہے قطعی انکار میں جواب، اور اس انکار کے بعد عصمت بھی اور سہیل بہت مایوس اور دل گرفتہ لے رہے ہیں گھر واپسی کی راہ۔ آنے والے مہمانوں کی عزت افزائی کی خاطر رومانہ ثاقب حسین نے اپنے شاہانہ اور باوقار انداز میں کیا ہے ان کی واپسی کا انتظام، مگر زاویہ کی آج کی اس حرکت نے رومانہ ثاقب حسین کے دل و ذہن میں ہزار اندیشوں اور فکروں نے سر ابھارا ہے۔ رومانہ ثاقب حسین اپنی بیٹی زاویہ کی آج کی اس حرکت پر جس قدر ناراض ہیں، برہم ہیں، اسی قدر آزردہ دل بھی ہیں۔ یہ سب جانیے ناول کی آج کی اس قسط میں۔ عصمت بھی نے سہیل کے لیے زاویہ کے ساتھ رشتے کی باقاعدہ بات کی تھی، اور جسے رومانہ ثاقب حسین نے سن کر بہت ہی سلیقے کے ساتھ واضح لفظوں میں انکار ہی کر دیا تھا۔ آنے والے یہ دونوں مہمان رومانہ ثاقب حسین سے دو ٹوک انکار سن چکے تھے اور اب واپسی کے لیے اٹھ چکے تھے۔ یوں بھی اماں تو اپنی بہن رفعت بی کی اکلوتی بیٹی فرخندہ کے ساتھ ہی سہیل کی شادی کی خواہشمند تھیں، اپنی جانب میں بیٹے کی خوشی کا خیال بھی رکھ لیا تھا، اور سد شکر بہن سے کی ہوئی برسوں کی پرانی بات، دی ہوئی زبان، دونوں بہنوں کی خواہش وہ بھی رہ گئی تھی۔ عصمت بھی دیکھ رہی تھی سہیل واقعی اداس تھا۔ اس نے رومانہ ثاقب حسین سے واضح انکار سن لینے کے باوجود اپنی جانب میں کوشش بھی کی تھی، مگر رومانہ ثاقب حسین نے اس کی اس کوشش کو بھی رد کر دیا تھا، یعنی صاف انکار ہو گیا تھا۔ بیٹی کے سامنے قدرے اداسی کا تاثر چہرے پر لیے، مگر دل میں کس قدر مطمئن اور رب کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ بیٹی کی خوشی کی خاطر وہ یہاں آئی تھیں، مگر قدرت نے بھی ان کی ممتا کا مان رکھ لیا تھا۔ ایک بہن اور ایک بیٹا، وہ دونوں کے سامنے ہی شرمندہ ہونے سے رہ گئی تھیں، سرخرو ہو گئی تھیں۔ رفعت بی کا خوش ہونا، مطمئن ہونا تو فطری تھا۔ رومانہ ثاقب حسین آنے والے ان مہمانوں کی واپسی کے لیے اپنے ڈرائیور کو کہہ چکی تھیں۔ اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ اور مہمان نوازی کی خاندانی روایات کا انہوں نے خوب ہی دھیان رکھا تھا، اور اسی سبب ان اجنبی انجان ہی صحیح مگر گھر آ کر بیٹھے ہوئے ان مہمانوں کی عزت افزائی خاطر مدارت، اور اب ان کی باسہولت گھر واپسی کے لیے اپنی دانش میں گھر کی ہی ایک کار کا انتظام بھی کیا تھا، اور ان کی حکم کی تعمیل میں گھر کا ڈرائیور ان مہمانوں کی واپسی کے لیے مؤدب و مستعد حکم کی بجا آوری میں موجود تھا۔ عصمت بھی اور سہیل اس سارے پھیلے ہوئے تا حد نگاہ محل جیسے انتہائی خوبصورت اور پرتوش گھر کی بلند و بالا راہداریوں سے گزرتے باہر کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان سے ذرا فاصلے پر رومانہ ثاقب حسین انہیں رخصت کرتے، انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنے باوقار انداز میں قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھیں۔ آج کا دن بھی جانے ان کی زندگیوں میں کیسا احساس لے کر آیا تھا۔ عصمت بھی بیٹے کو زاویہ کے ساتھ شادی کرنے اور کوئی بھی تعلق بنانے سے اپنی جانب میں جس قدر کوشش کر سکتی تھی کر چکی تھی۔ بے دلی ہی سے صحیح انہوں نے یہ سارا وقت گزارا تھا جب سہیل نے ان سے زاویہ کے لیے بات کی تھی، اور پھر زاویہ کے گھر آنے کے لیے اصرار بھی کیا تھا۔ ہاں، مگر سہیل خوش تھا، وہ بیٹے کو زاویہ کے لیے رشتے کی بات کرنے، اس کے گھر لانے کے لیے خوش دیکھتی دل محسوس کر رہ جاتی، اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں، بہت مطمئن۔ قدرت نے آج ان کا خوب ہی مان رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ صحیح ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سر کو جھکائے چل رہی تھیں۔ یہ سب عصمت بی کے لیے اور خود سہیل کے لیے بھی بہت عجیب اور حیران کن، لیکن ساتھ ہی خوشگوار تاثر لیے احساس تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ دنیا بالکل نئی تھی جو آج عصمت بی نے اور سہیل کی آنکھوں نے دیکھی تھی، اور جتنی خوبصورت یہ دنیا تھی اسی قدر شاندار، خوبصورت
یہاں کے لوگوں کی زندگیاں تھیں، اور اس دنیا اور ان کی جیتی جاگتی خوشیوں بھری پرتش زندگی کا تصور تک سہیل نے اور عصمت بی نے نہیں کیا تھا۔ انتہائی شاندار اور پرتش عالی شان زندگی اور خود رومانہ ثاقب حسین کی باوقار بے پناہ حسین شخصیت، ان کا خاندانی رکھ رکھاؤ، لب و لہجہ، چہرے پر آ کر ٹھہر گئی مسکراہٹ جسے شاید وہ اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے ایسے ہی اپنے چہرے پر سجا کر یہ رکھتی ہوں، اور انہوں نے اپنے آنے والے ان مہمانوں کی عزت افزائی، خاطر مدارت، مہمان نوازی میں کوئی کسر بھی تو نہ اٹھا رکھی تھی۔ اجنبی اور انجان ہی صحیح، قطعی ناواقفیت، لیکن عزت اور احترام کے ساتھ عصمت بی کو اور سہیل کو گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا، مہمان نوازی کی تھی، اور عصمت بی کی بات کو بہت توجہ سے سنا تھا، اور کس قدر عمدگی اور سلیقے کے ساتھ انہیں جواب دیا تھا۔ انکار ہی صحیح مگر بہت ہی شاندار، پروقار، مہذبانہ لب و لہجہ اور انداز اختیار کیا تھا۔ دیکھنے والی آنکھ رومانہ ثاقب حسین کو دیکھتے ہی دنگ رہ جائے۔ محض ذرا سی ہونے والی مسکراہٹ لیے ایک رسمی سی ملاقات ساری زندگی کے لیے ایک خوبصورت یادگار لمحہ اور خالص بن کر رہ جائے۔ وہ ایسی ہی شخصیت کی مالکہ تھیں۔ ان کے خاندانی رکھ رکھاؤ اور انداز گفتگو، ان کی شاندار شخصیت کا تاثر وہ ہر ملنے جلنے والے پر ایسے ہی رکھ چھوڑتی، اور جیسا کہ آج عصمت بھی رومانہ ثاقب حسین سے مل کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ رومانہ ثاقب حسین کی شاندار باوقار شخصیت سے عصمت بی اور سہیل مروب رہے تھے۔ گھر کے ڈرائنگ روم سے نکلتے اور یہاں اب ان اونچی اونچی بلند و بالا راہداریوں سے گزرتے، کاج پورٹ تک کا راستہ طے کرتے، عصمت بی اور سہیل خاموش تھے تو رومانہ ثاقب حسین بھی بہت چپ تھیں۔ رومانہ ثاقب حسین نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ عصمت بھی ان کے ساتھ آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں چاہتی ہوں آپ اپنے شوہر سے میرے بیٹے اور اپنی بیٹی کی شادی کی بات کریں۔ بات کا ایک آخری سرا پکڑتے رومانہ ثاقب حسین کی جانب دیکھتے عصمت بی نے بہت خیال سے گزارشانہ مؤدبانہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ تب عصمت بی نے بڑی ہی گہری نظروں سے رومانہ ثاقب حسین کی جانب بغور دیکھا تھا۔ بہت ہی خوبصورت اور حسین شکل و صورت، پروقار انداز تھا، شخصیت، اخلاق اور لب و لہجہ کس قدر شاندار دکھائی دیتا تھا۔ ان سے ایک بار ملنے والا، انہیں دیکھنے والا دنگ ہی رہ جائے، ان سے گفتگو کا بار بار خواہاں ہو، جیسے عصمت بی نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کا ایک آخری سرا پکڑنا چاہا تھا، اور بہت خیال سے ان کی جانب بھی دیکھ رہی تھیں۔ خاتون، میں اپنے شوہر سے کیا بات کروں؟ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ، اس کی آئندہ زندگی کی خوشیوں کا فیصلہ خود کر چکے ہیں، اور جتنا میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں، ہماری زندگی میں سارے فیصلے انہوں نے خود کیے ہیں، اور اگر وہ ایک مرتبہ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کے کیے ہوئے فیصلے کو بدل سکے۔ ہاں، ان کے والدین کی بات اور تھی، وہ ہوتے تو میرے شوہر کے کیے ہوئے فیصلوں میں رد و بدل کا کوئی امکان بھی ہوتا، مگر انہوں نے مجھے اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے کہ میں ان کے کیے ہوئے کسی بھی فیصلے کو بدل سکوں یا ان کی کسی بھی بات سے انحراف کر سکوں، اور ان کی مرضی اور خوشی سے ایک قدم بھی آگے چل سکوں۔ خاتون، ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں، یہاں فیصلوں کا سارا حق اور اختیار صرف اور صرف میرے شوہر کے پاس ہے۔ رومانہ ثاقب حسین کا لہجہ قطعی تھا، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ عصمت بی کی بات کا جواب دے رہی تھیں، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں، ہم سب ان کی طے کردہ زندگی میں ان کے ساتھ ہیں۔ رومانہ ثاقب حسین کو اس موقع پر جو جواب انہیں دینا چاہیے تھا، اپنی دانش میں بہت عمدگی اور سلیقے سے انہیں دے چکی تھیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئی۔ رومانہ ثاقب حسین عصمت بی کی بات کا جواب دے چکی تھیں۔ حیرت کی بات ہے
بلکہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ اتنے بڑے گھر کی مالکن، بلکہ اس عالیشان محل کی ایک اکیلی واحد مالکن اور اس قدر فیشنیبل خاتون ہیں اور مجھ سے یہ بات کر رہی ہیں، شوہر کی فرما برداری۔ اور میں نے تو دیکھا ہے اپنے اس محل کے سارے نوکروں چاکروں اور ملازم پر آپ خوب حکم چلاتی ہیں۔ آپ کے گھر کے سارے یہ نوکر چاکر آپ کے ایک حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ آپ حکم دیتی ہیں اور یہ سارے آپ کے ایک حکم پر دوڑے ادھر سے ادھر آتے جاتے، آپ کے حکم کی کامل آوری کو بجا لاتے ہیں۔ اپنے ان نوکروں چاکروں پر اور اپنے اس سارے محل پر آپ کا خوب ہی رعب اور دبدبہ ہے۔ آپ ان سب کی بیگم صاحبہ اپنے ان سب نوکروں چاکروں پر بھی تو حکم چلا رہی ہیں، اپنے شوہر سے بات نہیں کر سکتی؟ عصمت بھی خفگی سے کہتے ٹوکتے بولی، انہیں شاید رومانہ ثاقب حسین سے شوہر کی اس حد تک فرما برداری اور اطاعت گزاری کی امید نہیں تھی جیسا کہ وہ خود سہیل کے ابا کے ساتھ زندگی کو گزار چکی تھیں، اور شاید وہ یہ کریڈٹ اور یہ اعزاز صرف اپنی ذات کی حد تک ہی رکھ لینا چاہتی تھیں۔ رومانہ ثاقب حسین کی زبانی یہ سب سنا تو ان کی کہی کسی بھی بات کو ماننے کے بجائے خفگی سے رد کر دیا۔ خاتون، مجھے آپ سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ آپ مڈل کلاس جہان دیدہ خاتون ہیں، اور اتنا اندازہ تو آپ خود بھی کر سکتی ہیں، یہ میرے ملازم ہیں اور وہ میرے شوہر ہیں۔ میں اپنے ملازمین پر حکم چلا سکتی ہوں، لیکن اپنے شوہر پر میں حکم نہیں چلا سکتی۔ میں ان کی بیوی ہوں اور مجھے ان کی ہر بات کو ماننا ہی ہوتا ہے اور ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے آگے سر کو جھکانا ہی ہوتا ہے۔ رومانہ ثاقب حسین کا لہجہ قطعی تھا، انہیں عصمت بھی کا اس طرح کہنا ٹوکنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بات آئی تو پھر ذرا سا لحاظ انہوں نے بھی نہ رکھا، تب عصمت بھی خاموش ہو گئی تھیں، اور پھر باقی سارا فاصلہ خاموشی میں ہی طے ہو گیا۔ کار پورچ تک آتے باقی سارے وقت کوئی بات نہیں ہوئی۔ عصمت بھی اور سہیل خاموش تھے تو خود رومانہ ثاقب حسین بھی بالکل چپ تھیں، ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں وہی باوقار شاہانہ انداز اور شخصیت۔ عصمت بھی نے بارہا نظریں چراتے ان کی جانب نگاہ اٹھائی تھی، خوب ہی جاذب نظر، بلا کی حسین شکل و صورت اور بے انتہا ماڈرن۔ غضب خدا کا، جب ماں کا یہ شاندار انداز ہوگا اور یہ حلیہ اور یہ پہناوا ہوگا تو زاویہ بھی تو انہی کی بیٹی ہے۔ عصمت بھی سوچ کر ہی رہ گئی، یوں لگتا تھا حسن کا طلسماتی بت اس دنیا میں اپنی تمام تر حشر سامانیہ تباہی مچانے کو اتر آیا ہے۔ جس قدر یہ عورت حسین صورت تھی، لاجواب تھی، اور اس پر اس کا یہ شاہانہ انداز اور اس کی شخصیت جو ہر طرح سے باذوق، باوقار، مہذبانہ اور شائستگی لیے ہوئے تھا، اور بیٹی بھی ہو بہو اتنی ہی حسین تھی، نگاہ پڑے تو پلک جھپکنا ہی بھول جائے۔ رومانہ ثاقب حسین کار پورچ کی جانب انہیں لیے آ رہی تھیں۔ دن تقریباً ڈھل چکا تھا، رات کے سائے آہستہ آہستہ چاروں سمت پھیلتے جا رہے تھے۔ عصمت بھی نے نگاہ دوڑاتے بغور دیکھا تھا، چاروں طرف رات کی سیاہی دن بھر کے حسین منظر کو سمیٹنے کو تیار بڑھتی جا رہی تھی۔ چاند ستارے اب آسمان پر چمکتے دمکتے دکھائی دے رہے تھے، اور ذرا دیر پہلے جو پرندے سارے باغبان کو ہریالی میں اپنی چہچہاہٹ سے چہچہاتے اڑتے سارے ماحول کو جیتا جاگتا زندگی کا احساس دلا رہے تھے، وہ اب رات کے سائے گہرے ہوتے ساتھ ہی درختوں میں جا سوئے تھے، اور اب اس وسیع و عریض تاحد نگاہ پھیلے اس سارے محل جیسے گھر کی ساری ہی بتیاں روشن ہو چکی تھیں، اور جن کی روشنی سے سارے گھر کی چھوٹی جگمگا رہی تھی۔ چاروں طرف پھیلی ہریالی ہی ہریالی، اور ان کو چھوتی اڑتی تر و تازہ یہ ٹھنڈی ہوائیں جو دل و ذہن کو تازگی کے احساس سے معطر کیے، ذات کو ٹھنڈک کی تر و تازگی محسوس کیے دے رہی تھیں۔ اور شاید یہ دنیا، یہ زندگی اور یہ سب کچھ
آج پہلی اور شاید آخری مرتبہ دیکھنے کو نصیب ہو رہا تھا۔ قسمت بھی آزادگی کی حسرت لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ یہ سب واقعی بہت دل فریب تھا۔ اپنی مثال آپ اور ان سب کا تصور عصمت بھی اپنی زندگی میں کبھی نہیں کر سکی تھی۔ جو کچھ آج انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، زاویہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ سہیل کی پسند اور زاویہ کے ساتھ آئندہ زندگی میں رشتہ بنانے کی بلا شبہ ہی لاجواب تھی۔ زاویہ ہر طرح بے مثال تھی۔ عصمت بے کو زاویہ پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ واقعی بے حد حسین صورت تھی اور واقعی ہی فرخندہ، اور زاویہ کا قطعی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ زاویہ ہر طرح سے الگ تھی، منفرد تھی، بلا کی حسینہ پریت تھی۔ اس قدر اونچے خاندان اور اس قدر دولت مند لوگوں کی ایک اکلوتی بیٹی۔ سہیل نے اپنی زندگی میں اس کے ساتھ شادی کی خواہش کی تھی تو یقیناً قابل داد انتخاب کیا تھا۔ ہاں مگر ضروری تو نہیں نا کہ انسان جو سوچے وہی اس کو مل بھی جائے۔ ہندی نے بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے 3 بچوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اور جیسے زاویہ فرخندہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، ویسے ہی زاویہ کا سہیل کے ساتھ رول بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عصمت بھی کوئی بچی تو نہیں تھی جو دکھائی دینے والے اس واضح فرق کو بھی نہ سمجھ پاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی رومانہ ثاقب حسین نے زاویہ کے رشتے کے حوالے سے سچ کہا ہے یا انہیں ٹال دیا ہے۔ ہاں مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی، زاویہ کا رشتہ نہ بھی ہوا ہوتا تب بھی اس کے ماں باپ سہیل کے لیے کبھی آگے نہ ہوتے۔ اپنی نازو پلی بڑی بیٹی کے لیے اور اس قدر لاڈ پیارے اور سائشوں میں پل بڑھ کر جوان ہونے والی بیٹی، وہ کیوں کر سہیل کا انتخاب کرتے؟ مبی نے دیکھا تھا رومانہ ثاقب حسین جہاں سے گزرتی جاتی، ڈیوٹی پہ معمور، سیکیورٹی اہلکار اور چوکیدار انہیں دیکھ کر احتراماً جھکے جاتے، اور وہ شان بے نیازی سے قدم بڑھائی جا رہی تھی، اور تبھی چمکتی دمکتی کار سامنے آ کر رکی تھی۔ کار کا دروازہ کھلتے ہی ڈرائیونگ سیٹ سے با وردی یونیفارم اور کیپ پہنے ڈرائیور نکلا تھا، جس نے سب سے پہلے رومانہ ثاقب حسین کو احتراماً جھک کر سلام کیا تھا، اور جس کا جواب انہوں نے سر کو ہلا کر دیا تھا۔ اور اب وہ جانے والے مہمانوں کی واپسی کے لیے کار کی پچھلی سیٹ کے دونوں جانب کے دروازوں کو کھول رہا تھا۔ آئیے سر۔ کار کے دروازوں کو کھولتے ساتھ ڈرائیور ایک جانب ہوا تھا۔ اماں اندر بیٹھ گئی تھیں، تب سہیل بھی اماں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مہمانوں کے بیٹھتے ساتھ ہی ڈرائیور نے کار کے دروازوں کو آہستگی سے مؤدبانہ انداز میں بند کیا تھا۔ رومانہ ثاقب حسین سے اجازت چاہی تھی اور پھر اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ رومانہ ثاقب حسین ان آنے والے مہمانوں کو واپس جاتے دیکھ رہی تھی۔ سہیل نے آہستگی سے ان کی جانب دیکھا، وہ انہیں کو دیکھ رہی تھیں، اور تب ایک ندامت سی اسے محسوس ہوئی تھی۔ اسے نظریں جھکا لی تھی۔ کتنے مان سے وہ زاویہ کے گھر آیا تھا اور ایسے نامراد لوٹنا پڑ رہا تھا۔ زاویہ نے اسے اپنے ہونے والے رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، ظاہر بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سہیل سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زاویہ نے نہ صرف سہیل کو بلایا تھا بلکہ اس کے کہنے کے مطابق اماں کی پسند کا خیال بھی کیا تھا۔ سہیل نے دیکھا تھا زاویہ کا لباس، چوڑیاں، بڑا سا دوپٹہ قدر تمام سے لیا تھا، حالانکہ کالج میں اس نے کبھی زاویہ کو دوپٹے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب آئس کریم کھانے آئی تھی تب بھی ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا جو زاویہ کا لائف اسٹائل تھا، اور وہ سوچ سکتا تھا وہ جس اسٹیٹ سے تعلق رکھتی تھی وہاں مشرقی لباس اور پہناووں کا بھلا کیا تصور ہو سکتا تھا، مگر آج وہ جس مشرقیت کا لبادہ لیے ہوئی تھی، ظاہر ہے سہیل کی خوشی کا خیال کیا تھا۔ اگر فرحان کے ساتھ رشتے پر زاویہ خوش ہوتی تو آج سہیل کے لیے یہاں تیار نہیں ہوئی ہوتی، اسے گھر نہیں بلایا ہوتا۔ کار مطلوبہ راستے کی جانب دوڑ جا رہی تھی،
मैं दोनों जانब की खिड़कियों के बंद शीशों से बाहर की दुनिया को बगौर देख रही थी और वो सर झुकाए बैठे जाविया के बारे में ही सोचे जा रहा था। आपको मेरी किस कैसी लगी? अपनी राय अपनी पसंदीदगी को उठाओ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करके जरूर कीजिए। पौधे कज़ा के खूबसूरत रंग आंखों को भले लगते हैं। आसमान पर जब बिखरते हैं तो देखने वाली निगाहों को खिला करते हैं। वैसे ही आपकी जिंदगी और आपकी जात के बाबत तो आपका एक रिश्ता है, का अपना एक राज है। अपनी जिंदगी है, अपनी जात के बाबत अपने हर एक रिश्ते को कौज़े कज़ा के इन खूबसूरत रंगों की तरह समेट कर रखिए। यकीन जानिए, इन रिश्तों के साथ आपकी ज़िंदगी, आपकी ज़ात कौज़े क़ज़ा के इन हसीन रंगों की तरह दिल फ़रेब है, खूबसूरत है और लोगों के लिए काबिल रश्क भी है।